جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں حدیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے، اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چارم ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے، بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے، کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا، تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہو۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے،
تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی ہی آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہے، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان جس ٹاپک پر پچھلے کئی جمعہ سے ہم باتیں دیکھ رہے تھے یا سیکھ رہے تھے یا سن رہے تھے، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور فرشتوں کے تعلق سے ہی چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے جو ہے فرشتوں کے تعلق سے ان پہ ایمان، فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، بڑے فرشتے کون، ان کے کام کیا ہے، فرشتے کس کے لیے جو ہے نازل ہوتے، وہ چیزیں دیکھی۔ آج کے جمعے کے خطبے میں فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چیز دیکھیں گے۔ پچھلے دو خطبات میں نازل کس کے لیے ہوتے، اترتے کس کے لیے، وہ ہم نے دیکھا۔ آج انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں، درود کس پر بھیجتے ہیں، یاد رکھ۔ اور یہ بات پچھلے کئی جمعہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہ نازل ہوتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ دعا اور استغفار یا درود کرے۔ اور فرشتوں کے درود سے ہی مراد فرشتوں کی دعا، جس میں مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت کی دعا یاد رکھ۔ تو فرشتوں کے درود حاصل کرنے والے لوگ یاد رکھ، یا فرشتوں کی صلاح بھی اس کو کہیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی جو ہے نماز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے، جس کو فارسی میں درود بولتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعائیں حاصل؟ دیکھیے ایک بات بالکل عام ہے، بہت ساری مرتبہ جب ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی، صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی، ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو، اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کر، تو پتہ چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت، بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اس سے پتہ چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت، لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا۔ بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے۔ اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے رب کے لیے دعا کرنے لگے، اتنی بڑی بات، اندازہ لگائیے، اور وہ ہے فرشتے، یاد رکھیں۔ تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے، ہے نا؟
تو بہرحال یہ کرتے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے. مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق، نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے. اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے؟ چونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں. دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کے خطبات میں رکھ چکا ہوتا ہے، ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے، اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے. بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہے جن کے کرنے سے فرشت دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اچھا، جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال ہے جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے. اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز. اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کریں تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار، ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گے وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہو. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے. اور ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا. یہ اعمال جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے. یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہو اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب جس کو کہیں گے فائدہ ڈبل، ٹرپل، چوبل، پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا. ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے. جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. ہاں، آپ اگر آگے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے. تو اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے ہی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں. کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے، ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے، پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی. اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں. اس نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، آئیے حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ یا جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے. دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض، ثواب نماز کا ملتا. دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی. اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں نماز کے باوضو حالت میں، تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. دیکھیں کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا. یاد رکھیے تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسجد جا کر پڑھیں، جلدی آ کر وہ جو ہے اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے. تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی. اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے. یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے جو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا. اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہے، یہ میں اپنے آپ کو ملا تو ہم لوگ کتنے بد نصیب ہے کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے. ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب. 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی. عشاء بھی پڑھ رہا ہے، فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا گیا، ملائکہ سے ہو.
کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں؟ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. رمضان کے اول 10 دن دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا. تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے، تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا؟ نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا. لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نمازی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے. تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور. بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی. چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں. دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیں. آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے. آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش. اب یہ بھی ہماری بد نصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے. آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے. عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز. انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات. لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے جائیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زبانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں. تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائیں گے کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی. کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اسپیشل نتھنگ. لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں. اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے. شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں. مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آ کے کارنر میں بیٹھ کے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن ایک مزاج ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے؟ ایسی ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں. اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں. اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے. تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا. تو کوشش کیجیے جب آپ مسجد جائے، چلیے پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکتا، بغیر لوگوں کو تکلیف دی، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے. ہاں لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا. گناہگار کب ہوگا؟ جب وہ خامخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں بھی ہے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں. بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا. لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہگار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے. پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کیا آ رہا ہے. تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے. تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے اور جب بھی جائے، سب سے آگے بیٹھنے، سب سے پہلے آگے بیٹھنے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کو بھی جگہ ہم رکھتے ہیں. عام نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. آ کر پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں. تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل ہے پہلی صف. بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے. اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے. یاد رکھیں اسی معنی میں. اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے. یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت، تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں. تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا
پھر جو اس کے بعد آئے گا، جو اس کے بعد آئے گا، اور جو اس کے تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئے، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے. جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں. چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر پانچویں فل کروں، پیچھے نہیں. سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے. تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی، اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی. آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے یاد رکھیے. وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا، اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا. اس کے اسپیشل فضائل ہیں. فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے، اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا. اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے، چونکہ امام کا رائٹ، امام جب کھڑا ہو جائے گا تو رخ بدل جائیں گا اس کا ڈائریکشن. جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے، اس کا الٹا یہ ہے. تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے، مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا، پھر الٹے طرف ہونا. لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں، شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں، تو 15 قدم زیادہ، انرجی زیادہ، کیلوریز جلتی، اس میں پرابلمز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ فل کریں گے، پھر ہم یہ فل کریں گے. چونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا مسجد میں، رائٹ میں آنا چاہیے پہلے، اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے، نہیں، وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں، امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کر رہے کہ نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کر دے، پہلی کا رائٹ، سیکنڈ کا رائٹ، تھرڈ کا رائٹ نہیں. اس لیے کہ پہلی صف سب سے افضل ہوئی، اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا. میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے. تو پہلا جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ، پھر اس کا لیفٹ سائڈ. اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں، کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے. کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا، پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے، پھر اس کا لیفٹ ہے. دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے، پھر اس کا لیفٹ. لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے، دوسری جو صف ہے، وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں ہے، چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں، تو یہ افضل ہے. تو پہلے پہلی صف فل کرنا چاہیے، جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کریں. جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ بھائی اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری مل رہی ہے تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگتے ڈھونڈیں گے. تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ. پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش، وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ. پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ، پھر اس کا لیفٹ، اس کے بعد اور اس کے بعد. تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں. وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے، جو آپ ادھر دیکھتے ہوئیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہے گا. تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے کرنا کچھ نہیں، تھوڑا سا مینجمنٹ. نماز کو تو آئے رہے، بیٹھ بھی رہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں. اور کچھ بھی نہیں کرنا، ایسے میں نے شروع میں کہا ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. خواتین کے اندر بیٹھی ہے، وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے. خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے، وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے، دوسرے بار آتی تو وہیں بیٹھتی ہو، چاہے آگے پوری صفیں خالی رہے. نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار، بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو، اٹھو یہاں سے، کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے، چلو آگے جاؤ آپ، اور خود پیچھے بیٹھ رہے. سبحان اللہ. یہ اجر، یہ ثواب. ویسے ہی عورتیں مسجد میں نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا. بٹ نیچرلی یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے، یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے، جماعت کی بتائی جا رہی ہے، مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے، تو آلریڈی محروم ہے. ایک جمعہ آ رہے ہیں اس کو محروم کر دے رہے ہیں، اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے، تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں، حالانکہ 2 خالی ہے. بھائی آج جلدی آ گیا آپ؟ نہیں ہمارا کیا ہے وہ عادت ہے ہم کو، ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں. اس مسجد پہلے میں بیٹھی ہے، اس کی پہلی صف میں بیٹھی ہے، پہلی فل ہو کے دوسری میں بیٹھی ہے، پھر اس کی تیسری میں بیٹھی ہے، پھر اس کی چوتھی میں بیٹھی ہے، پھر اس کی پانچویں میں بیٹھی ہے. یہ طریقہ ہے. پھر پہلا روم فل ہو گیا، پھر سیکنڈ روم میں جائیے، پھر سیکنڈ فل ہو گیا، پھر تھرڈ میں جائیے. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے. چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے، اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو اب آ گیا اگلی صفحے آ گئی، اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ اسی طرح جو ہے ایک اور فضیلت یاد رکھیے، جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، فرشتے جس کے لیے دعا کرتے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں. صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے، مطلب جب نماز کے لیے ایک انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، اس کے لیے ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں.
آئیے حدیث سن لیتے پہلے، اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ جو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں بلا شک اور شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ صفوں کو ملانا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے، اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے۔ یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں، اور کیوں ضروری ہے دوسری روایت بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، پھر لیفٹ۔ جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہو۔ مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے، وی بنا دیتے ہیں نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کہ دوسرا آدمی اب کھڑے نہیں ہو سکتا آپ کے پاس۔ کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے، کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا تو یہ پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ایسے ہی دور ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتے، ٹھیک؟ اس کو کھڑے رہنا پڑیں گا ایچ شیپ میں، جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے، سیدھا بالکل دونوں طرف سے۔ جب وہ ایسا کھڑا ہوگا تو کاندھا بھی اور پیر، مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے۔ تو جب بازو والا آئے گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا، لیکن وہ علم بھی نہیں ہے۔ ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ تو ہوا تو اعلان ہوتا کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے آ گئے۔ لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے، مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر کے، ہے نا؟ ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا چاہیے، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا۔ تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ہے سامنے، اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا ہے پیر کا، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت۔ ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی۔ اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگے گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا، کوئی کاندھے سے لگیں گے، میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے۔ تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کے چانس ہی باقی نہیں رہا آپ کا۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے۔ جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سیدھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے۔ کاندھوں اور سینوں کو چھوتے مطلب چیسٹ بھی آگے نکلنی چاہیے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو تو انہیں سینہ اندر کر، سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے، اور اتنی صف کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ۔ لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے، جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے، اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے۔ تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر دیں، لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں صفوں میں، اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائیں گا، اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں میرے سے چپکو مت، بازو کر رہا ہوں، آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں، اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟ بڑے اور چھوٹے کا
डिफरेंस मालदार और गरीब का डिफरेंस हो रहा है ना। जब भाई मैं आप मेरे चिपक के मत खड़ रही है, ऐसा मेरे कपड़े भी इस्त्री करके आया, मैंने पूरी नमाज में उसको क्रीस नहीं आना चाहिए, समझ रहे आप? शैतान आ रहा है आपके अंदर। ऊंच और नीच का, हाई स्टेटस और लो स्टेटस का, भाई मैं माजू चिपक के नहीं खड़ सकता आपसे, समझ रहे आप? शैतान कई तरीके के सफों में आके ऐसे इख्तिलाफ डाल सकता है। तो आप फरमा रहे गैप मत छोड़ो, मैं बकरी के शक्ल में। अब लोगों को क्या होता है, उनको जब कुरान और सुन्नत बताया तो मंतिक लड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब जहालत के नतीजे में होता है। मंतिक क्या लड़ाते, जब दो पैर खोलते बीच में भी तो आ सकता है, मतलब लॉजिक देखिए। सलाम ऐसी लॉजिक पर जहां नहीं होना हुआ लगाया जा रहा है। भाई दुनिया में लगा, बिजनेस में लगा ऐसा लॉजिक, बिजनेस माल कैसा बिकना हो कैसा, दीन में लगा रहा है लॉजिक। ये गायब की बात है कि वो एक इंसान के दो पैरों के बीच में, लेकिन दो इंसानों के पैर ना लगे तो आता है, ये गायब की। ये मैं नहीं जानता हूँ कैसे आता है, शक्ल बता दी बकरी की बच्चे की शक्ल में। और शैतान जहां भी आता है फितने के अलावा कुछ नहीं बचा सकता, ये बात तो तय है, ये बात तय हो गई। लेकिन उन्हीं मंतिक लड़ाने वालों को अगर मैं जवाब दूं अपनी मंतिकी दिमाग के एतबार से, तो जिस शैतान ने आदम के सामने सजदा नहीं किया वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा। जिस शैतान ने आदम के सामने सर नहीं झुका, उसको हुक्म हुआ था, वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा, छोटा महसूस करेगा फिर वो, समझ रहे आप? खैर वो मंतिकी बातें छोड़ दे मेरी इस मंतिक को, लेकिन असल चीज ये है कि हमारे नबी ने फरमा दिया उस कलमों के बाद कि वो जब दो लोग नहीं मिलते हैं तो शैतान आ जाता है। अब बहुत सारे लोग जब सफ़े बनाते हैं, भाई सफ़े मिलाना इतना क्या जरूरी है, आप इतना कंपलसरी क्यों चिपक जाते हैं? ये चिपकने के चक्कर में ये होता, मेरे को पसंद नहीं आता कोई चिपके, मेरे को बेचैनी होती कंटिन्यूसली अगर कोई मेरे पैर से पैर लगाए तो, फला करे तो, ये करे तो। बड़ी अजीब व गरीब चीजें हमने ईजाद कर ली क्योंकि हमको इसकी आदत नहीं रही ऐसा करने। नतीजतन ये सब हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको कहते हैं हेल्थ हाइजीन के नाम पर, लोगों से दूरी के नाम पर, मुख्तलिफ वजूहात। नमाज के मामले में ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा। जब भी आएंगे मस्जिद में, जब भी सब बनेंगी, कदम से कदम लग के ही हम लोग खड़े होंगे, कांधे से कांधा हमारा लगेगा, सफ़े ऐसी बनेंगी, एक दूसरे को सब देखते जाए तो काम हो जाता है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जो शख्स पहली सफ को सीधी करता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, मतलब दरूद भेजते हैं। क्यों कहा पहली सफ? क्योंकि पहली सफ को देख के फिर अगली सफ फॉलो करेंगे, अगली सफ को देख के उसकी बाद वाली फॉलो करेंगे, एक सिस्टम बन जाएंगे ना फिर कि सब देखो यार वो उन्होंने कितना क्या, हम भी करेंगे। तो अगली सफ को सीधा करने वाले को या पहली सफ को सीधा करने वाले को दुआ मिलेंगी, मतलब पीछे भी लोग जो उनको फॉलो करेंगे सब दुआ के मुस्तहिक होंगे। और चूंकि लोग अगली सफ को फॉलो करेंगे, देखिए आप एक जगह कहीं मस्जिद में सफ बन रही है, आगे दो लोग खड़े हुए फिर गैप, तीन लोग खड़े हुए फिर गैप, और इतना गैप होता है कभी कि आप दो लोगों को सरकाए तो आप खड़े हो सकते, इतना गैप होता है। तो पीछे वाले भी क्या करते हैं, वैसी सफे बनाते हैं, लीनियंसी बरतते हैं, सफों में नहीं होता। लेकिन अगली सफे जब सीधी होती है तो पीछे वाले भी चलो सीधे हो जाओ, फिर उसके पीछे वाले तारे अगले वाले बहुत सीधा करे तो हम भी सीधा करते हैं, फिर उसके पीछे वाले, और फिर एक सिस्टम बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, भाई आम मस्जिदों में ऐसा नहीं करते, आप इस मस्जिद में और वो मस्जिद जहाँ जो है सल्फी मस्जिदें होती है वहां लोग इतना क्यों सब पे इंपॉर्टेंस देते हैं? उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली शरीयत में है, तो देना पड़ेगा ना। दिल से तो मैं इंपॉर्टेंस नहीं जगा सकता, जो शरीयत नहीं दी, जैसा वालिदैन की अहमियत शरीयत नहीं बताई ना, मैं कैसा वो करूं, तो वो बताई गई तो बोलना ही पड़ेगा, उसकी अहमियत है। मनमानी अगर मैं कोई फजीलत बताऊं तो फिर आप मुझे पकड़े कि भाई ये तो मनमानी है कि तूने मामू की फजीलत बता दी, चचा की बता दी, फूफा की बता दी, खाला की, ये खालू की, खाला की तो है, ये कहाँ से आई? तो ये तो है नहीं, मैंने रिश्तेदारों की फजीलत है। तो भाई वैसा बोलो, अब आम बात है, आप स्पेसिफिक कैसे करें? लेकिन जब वालिदैन का लफ्ज है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बीच का दरवाजा है, तो ये तो मुझे बोलना ही पड़ेंगी, अहमियत देना ही पड़ेगी, सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये शरीयत है यार, इसमें कोई जमात, कोई मसलक का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जहालत के नतीजे में हम ऐसी सफ़े बनाते हैं जैसी आज बना रहे हैं, और हमारे दिलों में इख्तिलाफ उसकी वजह से आ चुका है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सफ़ों को सीधा करो वरना तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ आ जाएंगे, और आ चुका, दिल टेढ़े हो चुके, इख्तिलाफ आ चुका है जमा। तो अब हमें सफ जब भी बनाना है, ये अलग बात है, आप सफ बनाने के लिए किसी से करीब हो, वो नाराज हो और पसंद ना करे तो ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर तो आपको हट जाना पड़ेगा। लेकिन बजीद है लोग, अजीब व गरीब मामला है लोगों का, और लोग समझने के लिए इस चीज को तैयार नहीं। एक मरतबा एक मस्जिद में जाना हुआ, एक आदत है, मैं भी खड़ा होता हूँ किसी के साथ, तो पहली बार तो कदम से कदम लगा देते हैं, फिर वो साहब हटना चाहे तो हट जाए, उनका मसला है। फिर क्योंकि लोग नापसंद करते हैं, हमारे पास इल्म नहीं होने की वजह से जहालत, तो वो साहब हट गए। हटने के बाद नमाज खत्म होते ही उन्होंने तेज आवाज में बात की। अब तेज आवाज में जब मस्जिद में कोई बात करेंगे सब सुनते हैं, ठीक है, हमारे मसलक में ये तरीका नहीं नमाज में खड़े रहने का। अब बहरहाल जिस मस्जिद में वो थे, मैं भी जहाँ था, हमारी जिंदगी उस मस्जिद में गुजरी है, तो अब लोग तो समझ गए कि यार बेचारा फंस गया ये आदमी। मैंने कहा ठीक है, बाहर मुलाकात करते हैं, मस्जिद है ना। फिर जब मस्जिद से बाहर निकले तो दारुल इफ्ता था बाजू में, मैंने कहा आइए बैठेंगे यहाँ, मुफ्ती साहब अंदर। मैंने कहा मुफ्ती साहब, इन्होंने कहा कि हमारे मसलक में सब कदम से कदम मिलाना नहीं है, तो थोड़ा अगर आप कुछ रोशनी डाले। तो बहरहाल वो मुफ्ती साहब ने खूब उनको लताड़ा, खूब लपेटा उनको, कहा
کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے مسلک اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں. کہاں سے لائے تم نے, کہاں پڑھے تم نے؟ تو کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں. لیکن ہم جو مسجدیں پڑھتے وہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل ثابت نہیں. جو آپ نے کہا ہمارے مسلک میں نہیں ہے, تو اس کا تعلق کسی مسلک سے اور جماعت سے نہیں ہے, اس کا تعلق سنت سے ہے. اس کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستگی سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نماز کے لیے اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ صفوں کو درست کرو, صفوں کو سیدھا کرو. اعلان ہوتا ہے ہمارے بعض مسجد میں امام صاحب تھوڑا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے پہلے کیا بولتے ہیں نماز کھڑے رہتے, وہ یہ بولتے کہ صفوں کو سیدھا کرو, اگلی صفوں کو بھرو, خالی جگہ مت چھوڑو, ہے نا. آپ عرب میں بھی جائیں گے, حرم میں بھی جائیں گے, صفوں کو درست کرو اعلان کرتے. وَاعْتَدِلُوا, اعتدال کے ساتھ صفوں کو بھرو. مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک کی طرف پورا بھر دیا, اعتدال کے ساتھ دونوں طرف بڑھتے رہو. تو یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ صفیں درست. اب ہمارے پاس لوگ بول رہے ہیں یہ کیا نہ اعلان ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے. جب نماز سے پہلے نبی کو اعلان کر رہا تو کیا معمولی چیز ہو سکتی ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی کہ صفوں کو درست کرو. آپ گھوم گھوم کے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں, لوگوں کے سینے کاندھوں کو ٹچ کر رہے ہیں, قدم سے قدم ملے نہیں دیکھ رہے ہیں, پھر آ کے نماز کھڑی کر رہے ہیں. اللہ بلکہ ایک روایت میں فرمایا نماز میں صفوں کو پیچھے آگے پیچھے مت کیا کرو, گیپس مت چھوڑا کرو. جیسا میں آگے دیکھتا ہوں, یہ آپ کا معجزہ تھا, ویسے میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مطلب میرے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تم اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو یہ یاد رکھ لو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ کو پیچھے بھی دکھتا. کہیں آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ, سمجھ رہے ہو. تو اتنا احتیاط کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو نماز میں. سبحان اللہ. اور ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرے. تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند وہ اعمال تھے, غالباً ہم نے شاید 4 یا 5 اعمال بہرحال آج دیکھے. 4 اعمال بہرحال جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. عمل تو بہت چھوٹے تھے لیکن اہمیت کے حامل تھے, تو میں نے ایکسپلینیشن دینا یہاں ضروری سمجھا تاکہ اب ایک عمل بھی ہو جائے, سنت پہ بھی عمل ہو, فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہو, اور ظاہر سی بات ہے نماز کی درستگی میں بھی تمام شامل ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ عزیز اللہ نے وقت دیا تو ہم انشاءاللہ عزیز اور ایسے چند اعمال دیکھیں گے جس سے فرشتوں کی دعاؤں کی انشاءاللہ عزیز ہم مستحق ہوں گے. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے ملا دے. اللہ رب العزت ہر قسم کے اختلاف کو ہم سے دور کرے. اللہ رب العزت ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کا حریص بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.